السلام. جی پاپا کیا کر رہے تھے؟ میں کتاب پڑھ رہا تھا. پاپا میرے پاس ایک سوال ہے. سوشل اینیملز کیا ہوتے ہیں؟ سوشل اینیمل کیا ہوتے ہیں؟ پاپا السلام. پاپا میرا بھی ایک سوال ہاں ہاں. ہے. سوشل اینیمل اور دوسرے اینیمل میں کیا فرق ہے؟ سوشل اینیمل کیا ہے اور اس میں فرق کیا ہے؟ جی انسان کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے. سوشل اینیمل اور دوسرے اینیمل میں جو میجر جو فرق ہے وہ میں بتاؤں گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں، جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا، خوش ہونا، یا جو ہم کھاتے ہیں پھر اس کا جو ویسٹ بنتا ہے اس کا باہر نکلنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک کامن چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اینیملز میں انسانوں کی نسبت، جن کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے، زیادہ ہیں، کہ وہ طاقت میں زیادہ ہوتے ہیں. جو اینیمل ہے وہ طاقت میں زیادہ ہوتا ہے. جی گھوڑے ہو گئے، اونٹ دیکھو، ہاتھی دیکھو، کتنے طاقتور جانور ہیں. شیر دیکھو، چیتا، کتنے تیز بھاگتے ہیں. کتنے انسان ویسے نہیں بھاگ دوڑ سکتا. اسی طریقے سے جب کوئی جانور پیدا ہوتا ہے تو فوراً کچھ ہی منٹوں میں وہ چلنے پھرنے لگتا ہے. کچھ منٹس کے بعد وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے. جبکہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 5-6 مہینے تو وہ اپنی سائیڈ بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کو چلنے پھرنے میں تقریباً 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں. تو اس کنڈیشن میں جو اینیمل ہیں وہ سوشل اینیمل یا انسان سے زیادہ بہتر ہیں. لیکن ایک ایسی کوالٹی ہے جو سوشل اینیمل یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ ہے سوچنے کی قوت. انسان ہی ایک ایسی اللہ کی کریشن ہے کہ جو سوچ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، اپنے آپ کو بہتر کر سکتی ہے. جبکہ جانور جیسے پیدا ہوتا ہے اسی ایک ہی پیٹرن پہ وہ بڑا ہوتا ہے. جو بھی اس کی کوالٹیز ہیں اس کے ساتھ، دودھ دینے والے جانور ہیں وہ دودھ دیتے ہیں، گوشت والے گوشت دیتے ہیں. اسی طریقے سے وہ ہمارے لیے یوزفل ہوتے ہیں. تو انسان کے اندر جو یہ کوالٹی ہے، اس کوالٹی سے وہ دوسرے جانوروں کو بھی سدھار لیتا ہے، ان کو بھی ٹرینڈ کرتا ہے. جیسے شیر کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، چیتوں کو کیا جاتا ہے، ہاتھی کو کیا جاتا ہے، کتوں کو کیا جاتا ہے، گھوڑوں کو کیا جاتا ہے. تو یہ اس کے اندر جو کوالٹی ہے سوچنے سمجھنے کی، اس کوالٹی کی وجہ سے یہ سب کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی کوالٹی کو امپروو کیسے کیا جاتا ہے؟ تعلیم کے ذریعے، علم کے ذریعے بچوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے. وہ جب پڑھتے ہیں تو آہستہ 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 ان میں شعور آتا ہے، ان کو سمجھ آتی ہے، ان کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بیٹر کرتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ دیکھو، جب آپ نے اسکول شروع کیا تھا آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، آہستہ آہستہ آپ پڑھنا شروع ہو گئے، اب سمجھنے چیزیں آ گئی، اچھے برے کی آہستہ آہستہ آپ کو تمیز ہونا شروع ہو گئی کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے. اسی طریقے سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں. اچھا، انسانوں کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ جانوروں کو بھی سکھاتے ہیں، لیکن جانوروں میں یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ ایک جانور دوسرے جانور کو سکھا سکے. اگر ایک گھوڑے کو آپ ٹرینڈ کرتے ہو، وہ جمپ لگاتا ہے یا ڈانس لوگ کراتے ہیں گھوڑوں سے، تو وہ کسی اور گھوڑے کو نہیں سکھا سکتا. اس سے دوسرے گھوڑوں کو، دوسرے جانوروں کو فائدہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب انسان کچھ سیکھتا ہے، جب اس میں شعور آتا ہے، وہ اینیمل سے پھر اگلے لیول پہ چلا جاتا ہے. جتنا وہ زیادہ چیزیں سیکھتا ہے، جتنا ہاں اور زیادہ امپروو کرتا ہے. اینڈ نہیں ہے. جتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرتا جائے گا اتنا وہ بیٹر ہوتا جائے گا. آہستہ آہستہ وہ اپنے معاشرے میں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا. اگر وہ باپ بنتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے فائدہ مند. جہاں پہ نوکری کرتا ہے اگر وہ اچھا انسان ہے تو ان لوگوں کے لیے فائدہ مند.
اسی طریقے معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. تو اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا چاہیے. یہ کوالٹی ہے, اور اسی لیے انسان کو, اگر ایک بندہ اپنے آپ کو امپروو نہ کرے تو کیا ہوگا؟ ہاں, اگر ایک انسان اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتا تو وہ اینیمل کی طرح ہی رہے گا, کہ جیسے اینیمل کھاتے پیتے جاگتے سوتے ہیں اور اپنا ویسٹ نکالتے ہیں, تو ایک اس اینیمل ہی کی طرح وہ انسان رہے گا. یہی تو فرق ہے اینیملز میں اور انسانوں میں, کہ انسان سیکھتے ہیں, اور اگر انسان نہیں سیکھتا تو وہ پھر اینیمل ہی ہو گیا, اینیمل کی طرح ہو گیا نا. اس نے اپنے آپ کو امپروو ہی نہیں کیا, اس نے اپنے آپ کو بیٹر ہی نہیں کیا, تو اینیمل ہی کی طرح اپنی لائف گزارے گا, کھائے گا پیے گا سو جائے گا, اور اسی طریقے سے روٹین کی لائف. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں, اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں, تو ان کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ سوسائٹی کے لیے ایک ایگزامپل بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سوسائٹی ان سے سیکھتی ہے, ان کو دیکھتی ہے کہ ہاں جی یہ ایسے کریں تو ہم بھی ایسے کریں. تو اس طریقے سے وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو سوسائٹی بھی, سوسائٹی کو فائدہ نہیں ہوگا نا. ایک بندہ خود اچھی باتیں سیکھتا ہے اور دوسروں کو نہیں بتاتا, تو اس تک ہی وہ علم رہے گا. علم کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو علم سیکھا ہے اس کو پہلے پھیلاؤ, پھر وہاں سے آپ کو کچھ کوشچن ملیں گے, کچھ چیزیں ملیں گی جو آپ کو نہیں سمجھ آئی, پھر آپ اس پہ پھر دوبارہ اپنا نالج کو امپروو کریں گے, اور آہستہ آہستہ آپ کا نالج, آپ کا لیول وہ بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ فرق ہے اینیملز میں اور سوشل اینیمل میں. یہ میجر فرق ہے کہ جو سوشل اینیمل ہے وہ سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اپنے آپ کو بیٹر کر سکتا ہے. کبھی کسی گھوڑے کو, کبھی کسی دوسرے جانور کو ڈاکٹر بنتا دیکھا ہے؟ نہیں. انجینئر بنتا دیکھا ہے؟ نہیں. یا کچھ ایسی نئی انوینشن یا کوئی چیز ایسی کسی جانور نے کی ہو؟ نہیں کی نا. یہ سب چیزیں انسان ہی کرتے ہیں. انسان ہی جانور کے لیے چیزیں بناتے ہیں اور جانور ہاں, کرتے ہیں. تو یہ وہ کوالٹی ہے اللہ نے جو انسان کو دی ہے, کہ وہ سوچتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. جتنی بھی چیزیں اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ انسانوں نے بنائی ہیں, کسی جانور نے نہیں بنائی. تو یہ میجر فرق ہے. تو اسی لیے ہمیں علم سیکھنا چاہیے, اور علم سے دوسرے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. جو سیکھتے ہیں وہ دوسروں کو سکھائیں. علم کو نارملی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ علم نہیں حاصل کرو گے تو نوکری نہیں ملے گی, یہ نہیں ملے گی, پیسے نہیں ملیں گے. ایسی بات نہیں ہے. علم کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. علم ہمارے رویوں میں تبدیلی لاتا ہے, ہمارے شعور میں تبدیلی لاتا ہے, ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے. پیسے کمانا تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, وہ تو آپ مختلف اور سکل سیکھ کے, کسی چیز کو بھی سیکھ کے, چیز نہیں ہے, الگ ہے. الگ ہے. وہ ہماری ضرورت ہے پیسہ کمانا. بندے ان کو سیم بنا دیتے ہیں. تو اسی سیم بنانے کی وجہ سے ہم لوگ یوزفل نہیں بن سکتے. ہم سوسائٹی کے لیے یوزفل نہیں بن سکتے, کہ ہم نے علم کو, تعلیم کو, اب ایک ڈاکٹر ہے, اب وہ اس کو جب وہ پریکٹس کرے گا تو اس کو پیسے تو ملیں گے, لیکن اگر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ظاہر ہے پیسے تو ہر ایک انسان کو چاہیے, سروائیول کے لیے ہمارے لیے پیسہ تو بہت ضروری چیز ہے, لیکن اگر وہ علم کو لوگوں کی بھلائی کے لیے, کہ کسی گاؤں میں ڈاکٹر نہیں ہے, وہاں پہ ڈاکٹر جاتا ہے, تو بہت سارے لوگ جو ایک چھوٹی سی بیماری سے مر جایا کرتے تھے, اب وہ ڈاکٹر کے ہونے کی وجہ سے وہ بچ جایا کریں گے. تو یہ خدمت ہے بہت بڑی. یا پھر وہ بیماریوں پہ ریسرچ کرے اور بیماریوں کا جو ہے ان کا سلوشن ڈھونڈے, تو یہ اس کے لیے اور بیٹر ہوگا. تو اس لیے دوستو تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے, شعور بہت ضروری ہے. اس کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوتا. پیسہ ایک اور چیز ہے, وہ اور سبجیکٹ ہے, لیکن علم سے, آگہی سے ہم اس دنیا کو اور سے اور بہتر کر سکتے ہیں, اور اس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم سیکھنے, علم بانٹنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.